وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ دلیلیں تھی ہماری جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے اوپر، قوم کے برخلاف۔ مولانا مودودی نے تفسیر تفہیم میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید تک پہنچنے کے لیے شرک کے مرحلے طے کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل مدعا تک پہنچنے کے لیے ہر طالب علم کو اس طرح ناسازگار حالات سے گزرنا ہوتا ہے۔ طالب علم جو درمیان درمیان میں آواز لگاتا ہے وہ اس کی اصلی آواز نہیں ہوتی، جب وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ درمیان درمیان میں جو میں نے آوازیں لگائی وہ میری تھکاوٹ اور درماندگی کی نشانی تھی، اصل آواز اب ہے۔ جب وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا، اہل حق کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی یہ تشریح غلط ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس گفتگو سے پہلے اللہ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ عجائب و غرائب دلائل سے استدلال، یہ صلاحیت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دی تھی، تو اللہ تو اس کی منقبت کر رہا ہے۔ کیسے آپ کہتے ہیں کہ شرک کے مرحلے ہیں؟ اور جب مضمون مکمل ہو گیا قرآن کو دیکھو تو حق تعالیٰ فرماتے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیلیں تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے برخلاف دی۔ تو حق تعالیٰ تو ان کو اعزاز و شرف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مراحل شرک ہے، اس لیے یہ قرآن کریم نہ جاننے کی بات ہے۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک رب تیرا حکمت والا اور علم والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو دلائل دی، اللہ فرماتے حجتنا آتیناہا ابراہیم، یہ ہماری دلیلیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ پتہ چلا کہ مودودی صاحب نے جس کو تفسیر کہا وہ حقیقت میں تفسیر نہیں بلکہ تفسیر کے بجائے تحریف ہے، جس میں خدا کے ایک معصوم پیغمبر کی طرف شرک کے مرحلوں کی نسبت ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک اور بیرون ملک میں جو بعض غیر ضروری لوگوں نے قرآن کی تشریح اور تفسیر شروع کی ہے ان کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک خاتون نکلی ہے اور وہ بھی جگہ جگہ قرآن بیان کرتی ہے۔ خواتین اگر اپنے بزرگ اور علماء کی نگرانی میں جو بزرگ اور علماء کرام کے لکھے ہوئے اصول اور قواعد ہے ان کے مطابق دین بیان کرنے لگے عورتوں کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خاتون کا درس ہمیشہ ادھورا درس ہوگا۔ خاتون نبی کی جانشین نہیں ہو سکتی، نبی کے جانشین مرد ہوگا، عورتیں نہیں ہوگی۔ آپ نے عائشہ اور حفصہ ام حبیبہ کو نہیں کہا کہ تم میرے جانشین ہو، آپ نے امت کے علماء کو کہا۔ بھلا وہ پیغمبر جو دن رات خدائی وحی کا فرستادہ ہے وہ عورت کو کیسے اپنا جانشین بنائے جس پر مہینے میں ایسے دن آتے ہیں جس کے اندر قرآن کا پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو ہاتھ لگانا جرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاتون کا درس قرآن ناقص ہے، اور علماء نے چاروں طرف سے اس پہ اعتراضات کیے، اس کے بعض نظریات بھی حق سے ہٹے ہوئے۔ مولانا مودودی کے اس طرز سے پتہ چلا ہے
کہ آج کل جو ٹیلی ویژن پر ایک شخص نکلا ہے اور وہ ٹائی باندھ کر اور انگریزی لباس اوڑھ کر انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دے کر اپنے خیال میں اسلام کی خدمت کرتا ہے، حقیقت میں وہ قرآن کی کم اور توریت و انجیل کا زیادہ ایجنٹ ہے۔ اس لیے اس کے خطرے بھی اہل حق کے سامنے ہیں، اور اس کے بیان سے دین کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ یہ کچھ کم نقصان ہے کہ اس نے ٹائی باندھی ہوئی ہے، آخر اتنے بڑے اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اس شخص کو اتنا عقل اور اس قدر فراست نہیں ہے کہ اپنی شکل ان لوگوں کی بنائے جو قرآن لے کے آئے ہیں، دین لے کر کے ان میں ایک بھی ٹائی والا نہیں تھا۔ ٹائی لگا کر اس بات کی علامت ہے کہ وہ عیسائیوں کا آدمی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، اس چہرے پہ داڑھی سجائی ہے اور سر ڈکا ہے، حالانکہ کٹر غیر مقلد ہے، تمام مسائل میں غیر مقلدوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور یہ ہماری دلیلیں تھی جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف۔ معلوم ہوا کہ غلط لوگوں کا رد کرنا انبیاء کی سنت ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ غلط ہو ان کے غلط کو غلط کہنا اور ان کے انداز کو غیر اسلامی کہنا یہ اہل حق کا فریضہ اور پیغمبرانہ سنت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو قوم کے حوالے سے دیکھ کر انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ان کی طرف ربوبیت منسوب کی، لیکن اخیر میں جا کے دھڑیلے سے سب چیزوں کی نفی فرمائی، بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو معبود اور مستعان بننے کا اہل ہو۔ قرآن مجید کے اس انداز سے پتہ چلا جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام دلائل ہم نے مشرک اور بے دین قوم کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کو القاء اور تعلیم کی کہ ناکارہ اور اہل باطل کا رد کرنا علوم نبوت میں سے ہے، اور یہ کہنا کہ جی فلاں درس میں فرقواریت ہے، یہ بات 100% غلط ہے، کیونکہ یہ الزام پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی آئے گا کہ ایک چلتی چڑھتی قوم جو ستارے، چاند اور سورج کی پجاری تھی، ان کی موجودگی میں ان کے معبودوں کو غلط، ڈوبنے والے، منزل مقصود سے ہٹنے والے، خدائی صفات اور الوہیت کے اوصاف سے یکسر خالی اور عاری کہہ کر ان کا برملا رد فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ جسے یہ نادان لوگ فرقواریت کہتے ہیں وہ اصلاً خدمت اسلام ہے۔ جب تک غلط فرقوں، غلط افراد کی نشاندہی نہ کی جائے بلا صحیح تعلیم کہاں کارگر ہوگی، اور ایک خدا کی عظمت اور الوہیت منوانا اور ماننا کہاں آسان ہوگا۔